ہمارے ہاں فرقے پیدا ہوئے اور جو فرقوں کے اختلافات پیدا ہوئے یہ بھی دین میں غلو کرنے سے پیدا ہوئے. مثلا روافض ہے شیعہ، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں غلو کیا، اور اتنا غلو کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدائی درجہ دے دیا، پیغمبر کے درجے سے بھی ان کو بڑھا دیا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولاد ہے 12 ائمہ کو بھی مان لیا ساتھ میں، اور ان کو معصوم عن الخطا مان لیا کہ یہ گناہ سے معصوم ہے اور ان کی پیروی کرنا، تابعداری کرنا فرض ہے. اور اس گمراہی میں آ کر بہت ساری گمراہیوں کو اختیار کر دیا انہوں نے، اور بعض صحابہ سے ایسے بدظن ہو گئے کہ ان پر کفر کا فتویٰ لگا دیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر نعوذ باللہ بہتان اور الزام لگا لیا، اور قرآن کے تحریف کے قائل ہو گئے. تو یہ بھی انہوں نے دین میں غلو کیا، حد سے تجاوز کیا، اسی وجہ سے گمراہ ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو میرے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الہ ہے، خدا ہے، معبود ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بلایا، ان سے جب پوچھا تو انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں ہم آپ کو الہ سمجھتے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آگ میں جلا دیا. دیکھو، جب ان کو آگ میں جلا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اور بھی یقین ہو گیا کہ آپ الہ ہیں اور خدا ہیں، کیونکہ آگ میں جلانا یہ خدا کا کام ہے. تو بعض لوگوں کے ذہن عجیب بن جاتا ہے. انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے کہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو محبت میں غلو کرتا ہے اور حد کراس کر دیتا ہے، اور جب کسی سے نفرت کرتا ہے تو نفرت میں غلو کر دیتا ہے. اگر پوزیٹیو ذہن بن گیا، مثبت ذہن بن گیا، تو پھر ایسا مثبت ذہن بن جاتا ہے کہ اس کے ہر نیگیٹو چیز کو بھی پوزیٹیو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اگر کسی کے بارے میں نیگیٹو ذہن بن گیا تو پھر ایسا نیگیٹو بن جاتا ہے، ایسا منفی ذہن بن جاتا ہے کہ اس کے ہر صحیح بات کو بھی غلط کہنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ بھی انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. پوزیٹیو اور نیگیٹو ذہن میں اعتدال ہونا چاہیے. تو یہی روافض کے ساتھ ہوا، شیعہ کے ساتھ ہوا، اور ان کے بھی پھر فرقے بن گئے، اور بہت خطرناک فرقے بن گئے. اسماعیلی ہے، اثنا عشری ہے، روافض ہے، اور عجیب عجیب فرقے بن گئے ان کے، اور عجیب عجیب مسائل ان میں ایجاد ہو گئے. اور یہ سب ان سے اسی وجہ سے ایجاد ہوئے کہ انہوں نے غلو کیا. مثلا فرقہ بابیہ، محمد الباب کا جو فرقہ ہے، اور اسی طرح فرقہ بہائیہ، البہاء، یہ بھی روافض ہی کا نتیجہ ہے جو ایران میں موجود ہے فی الحال. تو وہ بھی، انہوں نے بھی پیغمبروں کو چھوڑ دیا اور قرآن کو چھوڑ دیا اور اپنے خدائی کا دعویٰ کر لیا. قادیانی بھی اسی کے شکار ہو گئے. مرزا غلام احمد قادیانی نے پہلے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، پھر عیسیٰ مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، پھر ذلی بروزی نبوت کا دعویٰ کیا، اور پھر اصل نبوت کا دعویٰ کیا. اور پورے دنیا کے قادیانی جو ہے وہ گمراہ ہو گئے، اور اس کے یعنی انہوں نے ایک نبی کو زیادہ مان لیا. یہودی عیسائی وہ ایک دو نبی کو کم مانتے ہیں، گمراہ ہے، کافر ہے. قادیانی وہ ایک مزید زیادہ نبی کو مانتے ہیں تو بھی کافر ہے اور مرتد ہے، واجب القتل ہے. تو وہ بھی غلو فی الدین کی وجہ سے گمراہ ہو گئے.